صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، تقریباً 3 سال کے بعد اللہ نے پھر ایک مرتبہ ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ معلوم نہیں یہ کووڈ-19 میں، کورونا میں، آسمانی وباؤں میں، زمینی وباؤں میں، سمندری وباؤں میں کتنے ہمارے دوست، ہمارے گھر والے، ہمارے متعلقین اور متعلقات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں بھی ایک ایسے دکھ بھرے حال سے یہاں پر آیا ہوں کہ میری والدہ اور میرے والد دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ بچہ نابالغ ہوتا ہے، ابا کا انتقال ہوتا ہے، وہ یتیم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی عمر میں ہو، ابا چلے جاتے ہیں تو بڑے بڑے بھی یتیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میرا جی چاہتا مسجد عمر میں الحمدللہ ایک یہاں جب لیسٹر آنا ہوتا ہے تو مسجد عمر میں آنا ہی آنا ہوتا ہے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو میں جانتا پہچانتا ہوں، تو کتنا اچھا ہوئے کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس وقت جو خطبہ پڑھوں گا، انشاءاللہ جو خطبہ پڑھوں گا وہ میرا اپنا خطبہ نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے جس کا آخری کلمہ ہے اللہ۔ بولو آخری کلمہ ہے اللہ۔ تو میری زبان پر اللہ، تو آپ کی زبان پر بھی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کہیں گے تو شاید ہم کو پیاس لگے گی، بلکہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بیان کرتا ہوں تو پیاس ختم ہوتی ہے، بیان جہاں نہیں ہوتا ہے تو روزہ بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے روزہ رکھنا تو بات بھی کرنا اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، باقی آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کے جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہت تندرستی عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ یہ کورونا یا اومیکرون، اللہ یہ وبا اور یہ عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کو جلا نہیں سکتا، جو ہوتا ہے وہ چلو اسی اللہ کا نام لیں گے۔ میں شروع کر رہا ہوں خطبہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ بلند آواز سے آخری کلمے پر میرے ساتھ میں جڑو گے اور کہو گے اللہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حكيم إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله، لا متكبر إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے اور بار بار اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل شام کو میں عصر کے بعد مسجد علی میں تھا اور مسجد علی میں ہم نے پارٹ 1 شروع کیا تھا اور میں نے سوچا آج مسجد عمر میں پارٹ 2 ہوگا اور عصر کے بعد مسجد معاذ ابن جبل میں پارٹ 3 ہوگا۔ میں بہت جگہ پر سفر کرتا، ڈیوزبری جاتا، باٹلی جاتا، بلیک بن جاتا، پریسٹن جاتا اور یہاں لیسٹر آتا، پھر لندن جاتا، پھر اسکاٹ لینڈ ڈنڈی جاتا، مگر میں صحیح کہتا ہوں لیسٹر والے جتنا میرے کو وصول کرتے نا کوئی نہیں کرتا۔ تو اچھا ہے لیسٹر والا ٹکٹ میرا نہیں دیتا، پھر بھی نچوڑتا ہے۔ خیر آپ سب جمع ہے نا، خوش ہے نا آپ لوگ؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ سنیں گے، سب بات سنیں گے انشاءاللہ، کہ کچھ بات کڑوی بھی ہوگی بلکہ پورا بیان ہی کڑوا ہوگا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کل ایک بات شروع کی تھی کہ ہم سب لوگ ہیں نا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ اتنا کورونا کووڈ-19، لیکن اگر ہم قسم کھائے تو غلط نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی رات کو بھوکا نہیں سویا، ہم میں سے کوئی پیاسا نہیں تڑپا، ہمارے کسی نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، کسی نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا باقی دنیا کے کونے کونے میں، ہمارے ہندوستان میں یا اور بھی بہت سی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ راستے پر چلے جا رہے گھنٹوں تک ان کو پانی پینے کو نہیں ملا، کھانا نہیں ملا اور گرم گرم زمین پر چل رہے اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ اور آپ نے ایسے ایسے بستیوں کے بارے میں سنا، کیونکہ ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ واقعے ایسے ہوئے کہ 6 گھنٹے گزر گئے، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکی۔ بہت حالات، اور ہم کیا سوچتے معلوم ہے، یہ حالات آئے وہ گنہگار ہوں گے، وہ پاپی ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے تو حالات آئے۔ ارے بھائی اگر وہ گنہگار ہے تو ہم تو اس سے بڑے گنہگار ہیں، لیکن وہ اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھا رکھا۔ لیکن اب میں آپ کو کان میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی ٹینشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا گھر ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، تو بیوی سے پریشان ہے، کسی کی بیوی ماشاءاللہ تو کاروبار سے پریشان ہے، اگر کسی کا کاروبار بھی بہت اچھا ہے تو اپنے جوان بچوں سے پریشان ہے، کسی کے جوان بچے ماشاءاللہ تو کوئی اپنی بیٹیوں کے لائن میں پریشان ہے۔ مطلب ہے کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اتنا سٹرگل کیا لائف میں، اتنی محنت کیا، میرے اچھے دن کب آئیں گے، میری اچھی راتیں کب آئے گی، کب میرے کو سکون ملے گا، کب مجھے اطمینان ملے گا۔ اور اس کے لیے ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں جو غلط ہے، جیسا کوئی موبائل پر بیزی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر مجھے آرام ملے گا، کوئی ننگی عورت کو موبائل پر دیکھتا اور سوچتا میرے کو آرام ملے گا، کوئی تھوڑا ٹرکی چلا گیا، کوئی موروکو چلا گیا، سوچتا کہ میرے کو آرام ملے گا، کچھ دن میں فریش ہو جاؤں گا۔ اے میرے پیارو، سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ اگر آدمی کو فریش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 میں ایک آیت بتائی کہ کہیں مت جا، 2 کام کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، مرنے کے بعد آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا۔ اور اللہ کہے وہ سچا کہ ہم سوچے وہ سچا، کیونکہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ آپ باہر جا کر آڈی خریدے، مرسیڈیز خریدے، بی ایم خریدے اور معلوم نہیں فراری لے یا آپ بینٹلی لے، اللہ آپ کو اچھی اچھی گاڑیاں نصیب فرمائے، لیکن آپ کا پیسہ ہے، گاڑی آپ کے نام پر ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی۔
اگر کمپنی نے اس کو آٹومیٹک رکھا تو آپ کو آٹومیٹک سمجھنا پڑے گا، اگر وہ پیٹرول ہے تو پیٹرول سمجھنا پڑے گا، ڈیزل ہے تو ڈیزل سمجھنا پڑے گا، الیکٹرک سے چل رہی تو الیکٹرک سے چلانا ہوگا۔ آپ اس کو چینج کیوں کہ کمپنی نے بنا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا پیسہ ہے، میری گاڑی ہے، میں اس کا اونر ہوں، میرے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں۔ نہیں، رول ریگولیشن تو کمپنی کے فالو کرنے پڑیں گے۔ تو جب دنیا کی کوئی کمپنی کا رول ریگولیشن کا فالو کرنا پڑتا تو یہ تو اللہ ہے۔ بولو یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سارا کا سارا میرے پیارو ہماری سوچ غلط ہوگی۔ اب سب کو سکون چاہیے زندگی میں، بہت سٹرگل کیا اب تک، بہت تکلیف اٹھائی، ہاں کبھی ویدر کا تکلیف اٹھائی، کبھی ورک کی تکلیف اٹھائی، کبھی وومن کی تکلیف اٹھائی، بہت تکلیفیں ہم نے اٹھا لی ہے بھائی۔ اب سکون چاہیے تو پارا نمبر، بھائی میں اکیلا روزے میں نہیں ہوا، ساتھ میں بولیں گے پارا نمبر کتنے کام کرنے کے؟ دو کام۔ اللہ فرماتے میرا بندہ دو کام کر لے، جہاں دنیا تیرے قدموں میں ہوگی تجھے عزت ملے گی، مال ملے گا، دولت ملے گی، بے حساب حلال روزی ملے گی۔ دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، لوگ تیری عزت پہ عزت کریں گے، اور ایک بار مرے گا تو فرشتے بھی تیری عزت کریں گے۔ دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ کتنے کام کرنے کا؟ دو کام۔ کون سا کام آپ شروع کریں؟ قرآن کریم میں پارہ نمبر 14، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا یعملون۔ سبحان اللہ تو بول دے ذرا، اتنا تو بول دے بھائی، سبحان اللہ بولو۔ کوئی اچھی چیز سنے تو سبحان اللہ بولو۔ اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، آپ کو نہیں ضرورت ہے تو پھر کائے کو نہیں بولتے ہو؟ آپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے بیوی نے دھکے مار کے آپ کو بھیجا۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی، کلمہ پڑھنے والا بندہ، کلمہ پڑھنے والی بندی، اللہ فرماتے میں تمہارا اللہ دو کام کرو گے، دو کام کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا۔ نمبر ایک، یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ وہو مؤمن، پورا دل و جان سے یقین ہو کہ جو ہوا کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ آئندہ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، مگر قسم اللہ کی کرنے والا کون؟ یہ یقین بنانا۔ بولو یقین بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، من عمل صالحا، اعمال صالحہ کرنا، اور اعمال صالحہ کی تفسیر میں سارے مفسرین لکھتے ہیں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا۔ دو کام، ایک اللہ پر یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ اور نمبر دو، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کا اطاعت کرنا۔ اللہ کیا فرماتے؟ یہ دو کام کرنا بندہ تیرا کام ہے، میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ہمارے عالم ربانی حضرت مولانا داؤد صاحب اور دوسرے علماء جانتے ہوں گے، یہ جو جملہ ہے نا عربی گرامر کے حساب سے اس کو لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، یعنی جس میں اللہ یہ کہتے ہیں ضرور ضرور ضرور، جس کو بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میری قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرا بندہ یہ دو کام کر لے، دنیا اور آخرت دونوں تیرے قدموں میں لا کے رکھوں گا۔ اللہ اتنے بڑے پاور کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں، تو میرے پیاروں پہلی بات پہ کون آنے کو تیار ہے؟ یقین کس پہ کرنے کا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، یقین کس پر ہونا چاہیے؟ کل ہی میں نے کہا کہ اللہ کی شان سے بڑھ کر بولو کوئی شان، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت۔ ہاں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا کہ اللہ 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 وہ اللہ ہے۔ بولو اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں کھلانے والا کون؟ ہمیں پلانے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ یہاں تک کہ یہ اولاد کا جو معاملہ ہے نا، شادیاں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، یہ بچوں میں ہمارا کوئی، بس وہ شادی کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے،
باقی اولاد دینے والا کون؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کی جو سٹیٹمنٹس ہے، کیوں ہم اپنی بیوی کو ڈیورس دے؟ 8 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا، کرے اللہ کا شکر مان، اللہ کو معلوم ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہ دینے میں بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کتنے سٹیٹمنٹ بتائے؟ 4۔ اللہ فرماتا میرے بندے میری بندیاں ہیں، شادی تو ایک ذریعہ ہے، باقی اللہ فرماتے جس کو میں چاہتا ہوں اس کے یہاں لڑکی 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 لڑکی، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی۔ وہ بہت سارے مولانا کے پاس جاتا ہے، مولانا تعویذ کر لو نہ لڑکا ہوئے، تو اللہ اوپر سے کہتا ہے وہ تعویذ والے کو پوچھو کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے؟ بولو، پہلا سٹیٹمنٹ اللہ جس کو چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ لڑکیوں پہ۔ اچھا، دوسرا اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکے پہ لڑکے، بھائی پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکی ہو ہی نہیں رہی۔ اور تیسرا سٹیٹمنٹ اللہ کا میری مرضی، کسی کو لڑکا بھی دے دیا لڑکی بھی دے دیا۔ اور چوتھا سٹیٹمنٹ بہت عجیب ہے، اللہ کہتا کر لے شادی پہ شادی کر لے، کچھ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تجھے نہ دینے میں تیری بہتری ہے۔ کتنے سٹیٹمنٹ ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ میرے مرحوم ابا اماں دونوں کی مغفرت فرمائے۔ ہم 3 بھائی، ایک تو بلیک بن میں ہے، دوسرا میں ہوں، تیسرے ہمارے انڈیا میں، ہم تینوں اللہ کا کرم ہے علماء ہے۔ میں کبھی کبھی ہم بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کا سٹیٹمنٹ تو دیکھو، ہمارے بڑے بھائی ان کے یہاں لڑکی 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 لڑکی، ہمارے چھوٹے بھائی ان کے یہاں لڑکا لڑکا لڑکا، اور میرے یہاں لڑکا بھی نہیں لڑکی بھی۔ میں نے کہا تینوں سٹیٹمنٹ اللہ نے پورے کر دیے۔ کسی کو لڑکیوں پہ لڑکی، اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت ہے جس کو چاہا لڑکیوں پہ، بولتے جاؤ نا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے میری قدرت جس کو چاہا لڑکوں پہ، اور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ فرماتے میری قدرت جس کو چاہا لڑکا بھی دیا، اور آخری سٹیٹمنٹ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے سالہ سال شادی ہو جائے، ارے 2-4 شادی کر لے، لیکن اللہ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اس کو اولاد نہیں ہوگی، ساری دنیا ایک طرف محنت کرے گی، اللہ فرماتا میرا بندہ تجھے نہیں معلوم ہے، اگر اس کو میں نے اولاد دیا تو اس کے لیے وہ بہتر تھا، تجھے نہ دیا وہ تیرے لیے بہتر تھا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کسی کو اولاد، شادی تو ذریعہ ہے، ان لیے ایک اللہ نے ذریعہ بنایا، باقی اولاد دینے والا کون؟ ورنہ میں کہتا ہوں اگر شادی ہی کی وجہ سے بچے ہوتے، شادی ہی کی وجہ سے بچے ہوتے تو حضرت آدم، فادر مدر کون؟ کوئی نہیں، لیکن آئے نا حضرت آدم آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابا کوئی نہیں۔ اور معلوم ہے ہم حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں، بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت مریم ایسے لے کر آئی کہ میرے یہاں لڑکا ہوا، میرے یہاں لڑکا ہوا، میرے یہاں لڑکا ہوا، پورا وہاں کا جو علاقہ وداؤٹ ہسبینڈ، لڑکا، اور یہ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا کہ حضرت مریم نے یہاں تک جملہ کہا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے کاش میں مر گئی ہوتی، کاش میں برباد ہو گئی ہوتی، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ اللہ کا کرنا تھا، اللہ نے میرے پیٹ میں بیٹا دے دیا، عیسیٰ کو دے دیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اب کوئی بھی تمہارے بچے کے بارے میں پوچھے نا، کہنا میرے پاس جواب نہیں ہے، میرا بچہ جواب دے گا۔ کون جواب دے گا؟ یہ تو جسٹ بورن ہے، یہ جواب دے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پورے سماج، اپنی پوری سوسائٹی کو کہہ دیا مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، یہ بچہ کیسے آیا مجھے نہیں معلوم ہے، اسی بچے کو پوچھ لو۔ سب نے کہا یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، کیسے بولے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زبان دی، ایسا بولے کہ آج بھی وہ قرآن کی آیت بن گیا۔
کیا بتایا حضرت عیسیٰ نے؟ کیا بتایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر کی، تو میں کہنا چاہتا ہوں شادی تو ایک ذریعہ ہے، باقی اولاد دینے والا کون؟ ساری قدرت کا مالک کون؟ کل میں نے مسجد علی میں کہا قسم اللہ کی ہم لوگ یہاں لیسٹر میں رہتے ہیں، ہنستے ہیں نا ہم لوگ؟ نہیں ہنستے بھی نہیں۔ کیا مولانا داؤد صاحب، کیا امت ملی ہے لیسٹر میں ماشاءاللہ۔ بھائی ہنستے نہیں؟ ہنستے نہیں دیکھا؟ ارے بھائی ہنستے ہیں نا؟ قرآن پاک کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ ہنسنا بھی اللہ کہتے تیرے کو نہیں آتا، تیرے کو نہیں آتا۔ اللہ کہتے یہ تیرے ہونٹ پرمیشن لیتے، ہم یس بولتے تو ہنستا ہے۔ ہم کو ہنسنا نہیں آتا، ہم کو رونا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ بولو سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ میں تو کہتا ہوں اللہ اتنا پیارا، اس نے ہمارا جو بدن بنایا، ہماری جو باڈی بنائی، یا ہمارے پارٹ آف باڈی جو بنائے انہوں نے، اللہ کی قسم اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ ہمیں نظر آئے گا اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں ہوتے ہم کیسے دکھتے؟ کوئی مرر آئینے کے سامنے جاتا؟ کیونکہ یہ دو ہونٹ نہیں ہوتے تو دانت، اپنے کو جنات ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، اور کوئی بھول سے بھی ہم کو لو یو مس یو نہیں بولتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا میرا بندہ صرف یہ ہونٹ دیکھ لے تجھے خدا وہاں بھی نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ خیر پورا مجمع نمبر 1 بولے ہمارے اچھے دن آئیں گے، بولو انشاءاللہ، ہماری اچھی راتیں آئیں گی، بولو انشاءاللہ۔ پہلا کام یہ کرنا، پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کی صبح ہو گئی، آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارے آقا، یہ سننا، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ تیسرے دن کی صبح ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اب جب کھانے کو کچھ نہیں ملا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پیٹ پر ایک بوجھ تھا کیونکہ کھانا نہیں ملا۔ آپ اپنی بیوی عائشہ کے گھر پر گئے، حضرت عائشہ نے فرمایا لیس فی البیت شیء، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے، حضرت حفصہ کے گھر گئے، حضرت حفصہ کے گھر میں کچھ نہیں ملا تو حضرت ام سلمہ کے گھر گئے، حضرت ام سلمہ کے گھر کچھ نہیں ملا تو حضرت میمونہ کے گھر گئے، حضرت میمونہ کے گھر میں کچھ نہیں ملا تو حضرت ماریہ کے گھر گئے۔ مطلب ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے گھر گئے، اور ان کی بیویاں ہماری ماں ہے، بولو ہماری ماں ہے، یعنی ہماری ماؤں کے گھر پہ گئے، یا یوں کہو کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے گھر پہ گئے، لیکن سب جگہ سے جواب یہی ملا، گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ کوئی کہے 4 گھنٹے سے کچھ نہیں، کوئی کہے 8 گھنٹے سے کچھ نہیں، لیکن ہمارے نبی کی تو 3rd مارننگ ہے، تیسری صبح ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک بیٹھے اور پھر خیال آیا چلو اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے نبی اندر آئے۔ اب ایک طرف حضرت علی بیٹھے، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اب دونوں بیٹھے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، تیسری صبح ہو گئی، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور سب میری بیویوں کے گھر پہ گیا، کسی کے یہاں کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو، بولو اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دینا۔ اے حضرت علی اور فاطمہ روئے، روتے روتے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ہمارا دوسرا دن ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کہا وہ حسن حسین نے کب سے دیکھو کھیل رہے ہیں، ہم یہی مشورہ کر رہے ہیں کہ حسن حسین کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرے۔ فاطمہ کہتی میں بھوکی سو جاؤں گی، چلے گا، آپ بھوکے سو جائیں گے چلے گا، لیکن معصوم بچوں کو تو کچھ کھلانا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول ساتھ نے فرمایا مطلب تمہارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے؟ ہاں میرے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول السلام علیکم کر کے جانے لگے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، آپ 10-12 قدم چلے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی کوئی فرینڈ یا کوئی سہیلی ہوگی، وہ 2 روٹی کے ٹکڑے لے کر آئے،
छोटे छोटे 2 रोटी के टुकड़े और कुछ गोश्त के टुकड़े लेकर आई। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना और यहाँ घर में खाना आना। बस जैसे घर में वो खाना आया और हजरत अली और हजरत फातिमा ने देखा कि 2 छोटी छोटी रोटी है और 2 गोश्त के टुकड़े हैं, तो फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे। भाई नबी की बेटी तो बेटी होती है ना। जब हमको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो अब्बा मोहम्मद हो, बेटी फातिमा हो, क्या मोहब्बत का आलम। इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। बेटा नेमत होता है और नेमत कभी कभी बदल भी जाती है। बेटी रहमत होती है, रहमत कभी बदलती नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने बेटे को भी पैदा किया, बेटी को भी पैदा किया, आपने दोनों को बहुत मोहब्बत की। जब खिलौना का वक्त था आपने खिलौना खिलाया, जब उसको दूध पीना था आपने दूध पिलाया आप। लेकिन बेटा जब मैरिड हो जाता है, शादी हो जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है सेपरेशन, अलग होता है, फिर अपनी वाइफ के साथ हो जाता। कभी कभी माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमने इसको पैदा किया था, ये सारी फिक्र तो अपनी बीवी की करता। ये एक नॉर्मल चीज है, हमको तो दुआ करना चाहिए अल्लाह हमारे बेटे को जहाँ रखे सुखी रखे। लेकिन है कि वो नेमत थी, वो नेमत बदल गई। लेकिन बेटी आपने देखा होगा शादी से पहले भी बाप के गले लगती है, शादी के बाद भी जाती है तो आके बाप के गले लग जाती है। इसलिए बड़े बड़ों ने कहा कि बेटा जो है वो नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब्बा तो चले गए, खाना आ गया, हजरत फातिमा हजरत अली को देखकर रोए और हजरत अली हजरत फातिमा को देखकर रोए। और दोनों के रोने का मतलब ये था कि उनको बुला लेवे। किनको बुला लेवे? अल्लाह के रसूल। तो हजरत फातिमा कहती है जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे। हजरत अली ने कहा मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन एक काम करें, देखो हसन हुसैन बहुत भूखे हैं, आप उनको कहीं किनारे लेके चली जाओ। हजरत फातिमा को कह रहे फातिमा उनको किनारे लेके, क्यों? ताकि वो खाना न देखे। और मैं जाता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाता हूँ और ये किनारे पे दस्तरखान लगाऊंगा ताकि अल्लाह के रसूल यहाँ खाएंगे, हसन हुसैन को पता नहीं चलेगा। खैर उनको कैसे भी सुला देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल हमारे नबी की तो तीसरी सुबह है ना, आप बहुत भूखे हैं। बस हजरत अली गए जाकर कहा अल्लाह के रसूल आइए घर में खाना आ गया, आइए घर में खाना आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए। अल्लाह के रसूल ने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ, कि हसन हुसैन को दूर कर दिया गया है और खाना इस तरफ रखा हुआ है, दस्तरखान बिछा है, और क्या है खाने में अभी तक अल्लाह के रसूल ने देखा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कैसे खाना आ गया? कहा आप गए और ये बस ये खाना आया है। उनको तो मालूम था कि इसमें 2 रोटी और गोश्त के टुकड़े, का बस ये खाना आया है। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह उसको बीच में लेकर आओ ना, खाना जो है उसको बीच में लेकर आओ। तो बीच में लेकर आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई आखिर नाना थे ना, नवासों से बहुत मोहब्बत थी। कहा हसन हुसैन कहाँ है? कहा वो वहाँ खेल रहे, आप खा ले ना। अल्लाह के रसूल आप खा ले, तो इतना ज्यादा खाना नहीं कि वो भी खाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या कोई नाना अपने बगैर नवासों के खाना खा लेगा? बुलाओ मेरे हसन को भी बुलाओ, सुभान अल्लाह बोलो, मेरे हुसैन को भी बुलाओ, बोलो सुभान अल्लाह। आ गए, दोनों के दोनों आ गए। अच्छा जब वो दोनों आ गए तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को कहा तुम भी बैठ जाओ, अली तुम भी बैठ जाओ। तो फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल खाना बहुत ज्यादा नहीं है, आपने सबको जमा किया। हमारे नबी साथ में फरमाया फातिमा कपड़ा हटाओ, कपड़ा ऊपर उठाओ, कपड़ा उठाओ। हजरत फातिमा ने जो कपड़ा उठाया ऑटोमेटिकली बर्तन बड़ा था और खाने से मुकम्मल भरा हुआ था, पूरा खाने से भरा हुआ था। तो हजरत फातिमा और हजरत अली चौंक गए, कहा अल्लाह के रसूल नहीं सहादा इंदी, ये हमारे पास नहीं था, ये हमारे पास नहीं था। हमारे को तो जो हदिये में आया वो 2 छोटी छोटी रोटी के टुकड़े थे और 2 गोश्त के टुकड़े थे। अल्लाह के रसूल ये कहां से आया? तो हमारे नबी देखो कैसे ऐसे भूख के आलम में भी अपनी बेटी का इम्तिहान लेते। कहते बेटी तू बता ना कहां से आया, तू बता कहां से आया, मुझे मत पूछ के कहां से आया, तू बता। तो हजरत फातिमा का यकीन कितना मजबूत था, वो कह सकती थी कि आप आ गए, बरकतें आ गई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। हमारे नबी इतने खुश हुए, आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया। कहा बेटी फातिमा खड़ी हो जा। हजरत फातिमा खड़ी हो गई, हमारे नबी ने गले लगाया और कहा अल्लाह ने बनु इसराइल में जो हजरत मरियम को मकाम अता फरमाया, उससे ज्यादा मकाम अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को अता फरमाया। क्योंकि हजरत मरियम का भी ऐसा ही हाल हुआ था जो कुरान में लिखा है पारा नंबर 3 में। क्या हुआ था? हजरत मरियम बहुत भूखी, बोलो हजरत मरियम। और हजरत मरियम को ऐसे कमरे में बंद किया था, बाहर ताला लगा हुआ था, ऊपर दीवार है बागजी में, और हजरत मरियम बहुत भूखी इबादत कर रही, अल्लाह 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 कुछ दे दे ना अल्लाह,
وہ چھت کے اندر سے فروٹ آئے ہیں اور وہ فروٹ ڈائریکٹ جنت سے بنے ہوئے تھے. ہاں یہ کن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ. کیسا ہوا تھا؟ جس کو قرآن کریم نے کہا کہ جب حضرت مریم کے پاس فروٹ آئے اور حضرت مریم تو آرام سے کھانے لگی، بھائی بھوک لگی تھی، کھانے لگی، تو حضرت زکریا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد آئے. انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو پلیٹ ہے اور اس میں فروٹ ہے، اور وہ فروٹ ہے جس کا موسم نہیں ہے، اور حضرت مریم کھا رہی ہے. تو حضرت زکریا نے وہیں سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا زکریا سے آپ اس کی فکر مت کریں، یہ کہاں سے آیا، کھلانے والا اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے بہت کھلاتا ہے. تو ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو گلے لگا کر کہا کہ وہ زمانے میں مریم نے توحید کو زندہ کر کے جو مقام بنایا تھا، اللہ نے اس سے زیادہ مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا فرما دیا ہے. تو یہ میرے دوستو واقعہ اس لیے میں نے سنایا کہ ہمارے نبی کو بھی فکر تھی کہ میری بیٹی کی توحید لا الہ، کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط چیز اگر ہمارے پاس ہونا چاہیے تو وہ کیا ہے؟ توحید لا الہ الا اللہ. اور میرے پیاروں پورے قرآن میں جاؤ، کیا اللہ کی شان، کیا اللہ کی قدرت. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مہینے میں اترنے والی چیز، بولو نے، مہینے میں اترنے والی چیز قرآن. اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں بھائی؟ قرآن کو قرآن، واٹ از ڈیفینیشن آف قرآن؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں قرآن یقرن قرنن، عربی زبان میں اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ملنا اور ملانا. اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہم سے ملتا ہے اور پھر ڈائریکٹ اللہ سے ملا دیتا ہے. اور وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی قدرت اتنی اعلیٰ تو اللہ کا کلام بھی کتنا اعلیٰ ہوگا. قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پورا مجمع بولے یہ رمضان کا مہینہ، اس میں کون سی کتاب اللہ نے اتاری؟ قرآن. بولو کون سی کتاب اتاری؟ تو قرآن اللہ نے اتارا. تو اللہ کا کلام کتنا پیارا، اللہ کی ذات کتنی پیاری، ہمارے دل میں مضبوط ہونا چاہیے قرآن اور اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. اچھا قرآن اتنا پیارا اور اس کی ایک ایک آیت میں اللہ کی قدرت جو بیان کی. یہ میں کب سے کیا دیکھ رہا ہوں معلوم؟ یہ آپ کی مسجد میں آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آیت الکرسی. آپ کو ایک حدیث پاک سنا ہو، دیکھا ہوگا نا، آپ تو مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، یاد ہے سب کو آیت الکرسی یاد؟ ماشاءاللہ. بہت سارے خاموش بیٹھے، جو خاموش بیٹھے ان کو جو بولتے ہیں ہاں ان کو آیت الکرسی یاد ہے، جو نہ بولتے ان کو صرف کرسی یاد ہے. ہاں کرسی تو مولانا ایسی یاد ہے، اس میں یوں کہ اللہ اتنا جلدی خراب لگتا ہے جیسا نئی نویلی دلہن. ذرا ہم سے ملے گا، السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب کیم چھو، ٹھیک اوڑکھا؟ اب بھائی میں ڈائبٹیز والا، پریشر والا، ہارٹ والا 3 سال کے بعد آیا اور 3 سال میں کتنوں کو دیکھا. اب اس کو میں یہ کہوں کہ نہیں تمہیں کون کیا مفتی صاحب اوڑکتا بھی نہیں، چلو السلام علیکم. اب ایسا انسلٹ ہو جاوے تو کیا کرے بھائی؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میرے پیاروں ہم کو کسی نے تھوڑا بھی کچھ کہہ دیا نا، بس ایک ریونج، انتقام. جب تک میں انتقام نہیں لوں گا مجھے چین اور سکون نہیں ملے گا. ارے میرا پیارا رمضان کا مہینہ ہے نا، ایک بار اس کو معاف کر دے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی شان کیا شان ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی آج میں تمہارا ایگزام لینے والا.
تو حضرت ابی گھبرا گئے، اللہ کے رسول آپ میرا ایگزام لیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک ہی سوال پوچھوں گا، ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، اے ابی مجھے بتاؤ جتنا قرآن پاک مجھ پر اترا اتنا قرآن پاک اللہ نے تمہارے سینے میں اتارا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جتنی آیتیں اب تک اتری ہے اس میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ اس میں سب سے اعظم اونچی بلند آیت کون سی؟ حضرت ابی تو ایسے ہی گھبرا گئے تھے، کہا اللہ کے رسول اللہ و رسول عالم، میرے کو کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، قرآن آپ پر اترتا ہے، آپ جو کہتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، بتانا ہوگا ساری آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی، اونچی آیت کون سی، شان والی آیت کون سی؟ حضرت ابی نے رو پڑے، کہا اللہ کے رسول میرا امتحان مت لے، اللہ کے رسول میں ایک صحابی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہے، جبرائیل آپ کے پاس آتے، میرے کو کیا معلوم، میرے لیے تو پورا قرآن برابر ہے، کون سی آیت بہت عظیم میرے کو نہیں معلوم۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ کہا ابی آپ کو بتانا ہوگا کہ قرآن پاک میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ حضرت ابی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول بتاؤ، غلط ہوگا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ، کہا آیت الکرسی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے، کہا ابی آؤ آؤ، اور یوں ایسا سینے سے لگایا اور کہا جاؤ، اللہ نے تم کو قرآن کا علم دے دیا، اللہ تم کو مبارکی عطا فرماوے۔ یہ آیت الکرسی بہت پیاری ہے، اسی لیے تو حدیث پاک میں لکھا، ہاں کریں گے، عمل کرنے والے ہو تو بتاؤ، ورنہ روزے کی حالت میں میرے کو مت تڑپاؤ، عمل کرنے والے ہو نا؟ ہاں سننا بہت پیار سے سننا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو بھی امتی کلمہ پڑھنے والا، اب میرا جو بھی امتی کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بجنا ہے کہ گول کی جگہ پہ لمبے میں لکھا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، جنت میں پہنچنے کے لیے درمیان میں صرف ایک ہی چیز روکنے والی ہے، اور وہ ہے اس کی موت، یعنی یہاں مرے گا وہاں قبر میں جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور قیامت میں اٹھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو کیا ہے آیت الکرسی میں؟ اونلی ونس آفٹر ایوری فرض نماز ہم نے ایک مرتبہ پڑھا، اللہ نے جب موت آئے گی تب موت آئے گی، لیکن قبر جنت کا باغ بنے گا، ارے قیامت میں جائے گا تو جنت ہی جنت ملے گی۔ تو آخر آیت الکرسی میں ہے کیا؟ میرے پیارو اگر یہ آیت الکرسی میں آپ غور کرو، آج تک شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، ایک آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 255 نمبر کی آیت ہے، اس آیت میں آپ غور کرو نا، 17 ٹائمز اللہ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ اللہ کا نام، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر جو عربی زبان کی گرامر ہے اس کے اعتبار سے 7، اور آدمی ایک مرتبہ کہے اللہ 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 راضی ہو جاتا۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 17 مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ کتنا انعام اسے عطا کرے گا۔ تو آیت الکرسی میں کتنے مرتبہ اللہ کا نام گننا ہے آپ کو؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو ہاں یا نہ بولنا ہے، لیکن آپ تو ایسے بیٹھے جیسے میں نکاح قبول کرانے بیٹھا ہو سکتا ہے، ٹینشن ہے بھائی، پڑھ میں رہا ہو۔ آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ چلو آپ لوگ صرف 1 2 3 گننا، میں پڑھ رہا ہوں، شروع کرتے ہیں۔ اللہ، آپ ایک بول دو نا، ایک، اللہ لا الہ، 2 الا ہو الحی القیوم، کتنا ہو گیا؟ 5 لا تاخذہ، کتنا ہوا؟ 6 سینۃ ولا نوم لہ، 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده، 8 الا باذنہ، 9 یعلم کے اندر ہوا یعنی جاننے والا کون؟ اللہ، یعلم کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا یہاں پہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ،
یار الا بما شاء، شاء چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنا ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده 14 حفظهما وهو 15 العلی 16 العظیم. یہ سورہ، یہ آیت الکرسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 17 مرتبہ نام آئے. ارے بندہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ کہے جا میرا بندہ میں نے تجھے عطا کر دیا. کوئی آیت الکرسی پڑھ کر 17 مرتبہ اللہ کا نام لے، اللہ فرماتا میرا بندہ جب مرے گا تب مرے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا آیت الکرسی میں شان ہے، بولو کس کی؟ اللہ. کتنے نام ہو گئے؟ آئے نا 17 پورے ہوئے نا. ہاں، کیونکہ میں جب بول رہا تھا میرے کو ایسا لگا ایگزام میرا ہو رہا ہے، ایسا میرا چہرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایگزام بہت ڈینجر ہوتا ہے مولانا داؤد. ایک مرتبہ میں ایک جگہ میں نام نہیں لوں گا، گجرات میں ایک جگہ میں بیان کرنے گیا. بیان کرنے کے لیے بیٹھا، پہلے تو جب میں انٹر ہوا نا تو جو میری گاڑی تھی نا جس کار میں آیا تھا اس پہ اتنے پھول ڈالے، اتنے پھول ڈالے، اتنے پھول ڈالے. اور اس کے بعد میں کرسی بھی ایسی شاندار. تو میں نے تو بیٹھنے کے ساتھ ہی بولا کہ میرے کو تو لگتا ہے کہ آج میری شادی ہونے والی ہے. اب کیا میں نے ایسا بولا، کیا غلطی ہو گئی. ایک جوان اٹھ کر آیا اور آ کے مجھے کان میں، اور پورا مجمع بیٹھا ہے. اب میں سمجھا کوئی بیمار ہوگا، کوئی مر گیا ہوگا، اس کی دعا کرانے کے لیے آیا. میرے کو کان میں آ کر پوچھتا ہے مولانا اسلام میں کتنی شادی کر سکتے؟ ہاں بیٹا آصف، ہاں وہ پوچھے جو کہ کیا پھٹک کر کے جواب دے دیا. جواب تو اتنے اسٹریٹ آپ کے پاس، اس کا جواب آپ کے پاس بہت ہے. ابھی میں پوچھا غسل میں سنتیں کتنی ہے تو سوچتا. تو اس نے میرے کو کان میں آ کر پوچھا مولانا شادی کس کی کر سکتے؟ اب میں گھبرایا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے. میں نے کہا بیٹا یہاں لوکل مفتی بہت ہے، میں تو بیان کرنے آیا، بیان کر کے چلا جاؤں گا، یہ سارا مجمع میرا بیان سنے گا، ہم چلے جائیں گے. یہ کتنی شادی کرنے کا وہ تو میرے کو کا کوئی پرابلم ہے؟ تو کہتا ہے مجھے، کہتا ہے مولانا بیان کرنے آپ کو اتنا مسئلہ نہیں معلوم؟ میں نے کہا مسئلہ بھی معلوم ہے، قرآن کی آیت بھی معلوم ہے، لیکن میں نے اس کے کان میں کہا 4 کتنا؟ اس نے زور سے کہتا اچھا مول صاحب 4 نہ 4. میں نے کہا 4 قرآن کریم میں لکھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کتنی ہے اسلام میں ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ 4. میں سمجھا اس کو بول دیا وہ چلا جائے گا. مجھے کہتا ہے مولانا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا میں بہت بیمار، میں بہت. ہاں مولانا آپ بے کلاک بیان کرو نے. اب اس کو کیا سمجھا؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. میں نے اس کو کہا میں بہت بیمار ہوں، میں نے کہا لیکن اسلام نے اجازت دی ہے نا، جس کو کرنا ہو کرے. ہاں لیکن انصاف کرنا ضروری ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا تم انصاف نہیں کر سکو تو اونلی 1. بولو انصاف نہیں کر سکو تو اونلی. بلکہ لکھا ہے کہ جس کا دماغ بہت زیادہ گرم ہوئے نا، شریعت کا قانون ہے تیرے کو شادی نہیں کرنے کا، کیونکہ عورت کا حق ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ارے آپ لوگ حافظ ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ فرماتے اگر انصاف نہ کر سکو تو بیوی کتنی؟ 1. اور اللہ نے صاف کہہ دیا انصاف نہیں کر سکے گا، بہت بھاری معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ نے ہمارے دماغ کو پڑھ کر کہا کہ میرا بندہ تو نہیں، دو کو نہیں سنبھال پائے گا، ایک کی طرف جھک جائے گا، ایک کو ادھورا بنا دے گا. اور جس کو ادھورا بنائے گا وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کچھ کہے گی یا دنیا میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اس کے اور اللہ کے درمیان میں پھر کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا. تو وہ تو خیر میں نے اس کو کہا اوکے بردر 4 سمجھی کیوں بیٹا؟ تو مجھے کہتا ہے میں نے وہ نہیں کروانا. اب کوئی ہے کوشچن؟ جا. تو مجھے کہتے ہیں مولانا آپ مت کرو، کوئی بات نہیں، بیان میں تو کہو 4 نکاح کرو. میں نے کہا کیوں؟ میرے کو ان لوگوں نے ٹاپک اس کا نہیں دیا ہے. کہا لیکن آپ کہو نا، بیان میں کہو نا 4. اور پھر اس نے جو مجھے کہا نا، میں تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ چکرا گیا. مجھے کہتا ہے مولانا چلو یہ بتاؤ شادی میں حروف کتنے؟ ارے بولو شادی، شین الف دال یا کتنے؟ میں نے کہا شادی میں 4 حروف. پھر مجھے کہتا ہے نکاح
حروف کتنے؟ 4. پھر مجھے کہتے ہیں وائف 4. پھر مجھے کہتے ہیں بیوی 4. پھر مجھے کہتے ہیں پتنی 4. پھر مجھے کہتے ہیں زوجتن، زوجتن یعنی بیوی، کتنے حروف؟ 4. پھر مجھے کہتے ہیں نساؤن یعنی عورت، حروف کتنے؟ 4. میرے کو تو ایک دم دماغ چکرانے لگا ہوتا، اور میں تو بہت آہستہ آہستہ بولتا، اس نے تو میرے کو اتنا پٹافٹ، چلو مولانا بولو بولو، مولانا بولو، شادی میں 4 حروف، نکاح میں 4 حروف، وائف میں 4 حروف، پتنی میں 4 حروف، بیوی میں 4 حروف، زوجتن میں 4 حروف، نساؤن میں 4 حروف. ہاں مجھے کہتے ہیں دلہن، دلہن میں 4 حروف. پھر مجھے کہنے لگا مولانا یہ 2 ہاتھ ہے نا، 2 ہاتھ، اس کا انگوٹھا ہٹا دو، انگلیاں کتنی؟ 4. پھر مجھے کہتے ہیں آج آپ میڈیکل پڑھو، سائنس پڑھو، اللہ نے ہمارا جو ہارٹ بنایا نا، ہارٹ میں اللہ نے 4 بلاک بنائے، پہلا بلاک پہلی بیوی کا، دوسرا دوسری بیوی کا، تیسرا تیسری بیوی کا، چوتھا چوتھی بیوی کا. مجھے کہتے ہیں مولانا بولو، بیان میں بولو، 4 کرو. میں نے کہا بھائی 2، یہاں تو میرے کو کم، وہاں تو 2 گھنٹہ بیان کرنے کا. میں نے کہا بیٹا we will discuss later انشاءاللہ. تو وہ بیچارہ جانے لگا، لیکن جانے لگا تو میرا دماغ اب بیان میں چلے گا، بتاؤ سچ بتاؤ چلے گا. تھوڑا میں نے سوچا سوچا سوچا، پھر میں نے کہا بردر بیٹا بیٹا ادھر آ ادھر آ. جب میرے پاس آیا میں نے کہا یہ ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہے نا، جو سینڈل پہنتی ہے، ہلس والی سینڈل ہوتی ہے، جوتا، حروف کتنے؟ اس نے کہا 4. میں نے کہا ہمارے یہاں پہ وہ دیکھا ہوگا عورتیں جو جھاڑو مارتی ہے تو اس کے ساتھ بڑا ڈنڈا ہوتا ہے. میں نے کہا ڈنڈا، حروف کتنے؟ تو مجھے کہتا ہے 4. پھر میں نے کہا عورت وہ روٹی بناتی ہے، روٹی بناتی ہے تو بیلن، حروف کتنے؟ میرا منہ دیکھتا ہے. پھر مجھے کہتا ہے مولانا بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن 4 میں ایک فائدہ ہے. میں نے کہا اب کیا فائدہ ہے؟ اب فائدہ یہ کہ 2 ناراض ہوئے تو 2 تو راضی ہوئے. بھائی 2 ناراض ہے، منہ چڑھا دی، چلو اوکے نو پرابلم، 2 تو راضی. میں نے کہا وہ زمانہ گیا، اب تو 2 پکڑے لے 2 مارے. یہ بولا چلا گیا، بیان کے بعد ملا ہی نہیں. آپ کا موڈ بھی فریش ہو گیا نا روزے میں. اب میں آ رہا ہوں، پوائنٹ پر آ رہا ہوں، جس پوائنٹ پر میرے کو آنا ہے اب میں آ رہا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں پیار سے بولے گا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. بولو نا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. میرے پیارو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میرے کو ایک بات کہہ دینا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جھوٹ مت بولنا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام تو نہیں نا، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام تو نہیں نا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، او میرے امتیوں قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. صحابہ کرام نے پوچھا ہم قرآن پڑھیں گے ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کی ایک ایک آیت سفارش کر کے تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. قرآن میں 6666 آیت ہے، اور اللہ نے جنت کی سیڑھی بھی بنائی ہے 6666، 6666، اور ایک ایک آیت تمہاری سفارش کرے گی. یہاں تم قرآن پاک کے پڑھنے والے بنیں گے، وہاں جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ ہوگا. اور قرآن پاک اتنا پیارا قرآن پاک. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو تیم، بولو قبیلہ، قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم. یہ تھوڑا دور، مدینے سے کافی دور رہتا تھا. ان لوگوں کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، بڑے بڑے جوانوں کا، جس کو وڈیل کہتے ہیں، یعنی سماج کے بڑے ہوتے. وہ 17 آدمی، ان کو بزنس کرنے کے لیے مدینہ سٹی میں آنا ہے. اور بزنس بھی کس کا ہے؟ لینڈ کا بزنس کرنا ہے، کہ زمین کو خریدو، باغات بناؤ، کھجور کے درخت لگاؤ، اس کو مزدوری پہ دے دو. تو وہ 17 آدمی مدینہ بزنس کے واسطے، اور کسی نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن ان کا بزنس ٹور ہے، یعنی مطلب ہے کہ ان کو بزنس کرنا ہے. لیکن ان کے جو سردار تھے نا، وہ بالکل جوان 25 ایئرس کے، ان کا نام تھا قیس. بولو کیا نام تھا؟ اور ان کے اندر ایک کمال یہ تھا کہ عربی لینگویج پر اتنا ان کا عبور تھا کہ عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، عربی زبان میں شعر شاعری، اس کا کیا ادب ہوتا ہے، وہ اتنا جانتے تھے. تو وہ پورا قافلہ جب آیا، ان کو بزنس کے بارے میں جو بھی معاملہ کرنا تھا معاملہ کیا. وہاں بزنس کا معاملہ کرتے کرتے کسی نے ان کو بتایا کہ قیس تمہاری عربی زبان. تو قیس نے کہا پورے عرب کے اندر میرے ساتھ کوئی مقابلہ تو کرے زبان میں. تو سب نے کہا یہاں محمد ہے، بہت اچھی عربی بولتا. کہا یہاں ہے؟ ہاں. کہا مدینہ سٹی میں محمد ہے، بہت اچھی عربی بولتے ہیں. تو کہا میرے جیسی تو نہیں بولتے ہوں گے. تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارا بزنس جو پلان تھا وہ تو ہو گیا، چلو ان کے پاس جائے. تو کسی کو پوچھا کہ اپوائنٹمنٹ کیسا ملتا؟ کہا نو اپوائنٹمنٹ، جو جاتا ہے وہ اس کو گلے لگا لیتے ہیں.
تو یہ آئے 17 تھے آئے، اس میں ان کے سردار کون؟ امیر قیس، وہ آگے آئے. اچھا آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ قیس کہتے ہیں سنا ہے کہ آپ عربی زبان بہت اچھی بولتے ہیں اور میں خود بھی عربی زبان بہت اچھی بولتا ہوں، تو چلو ہم آپس میں مقابلہ کریں، آپ کچھ بولے میں کچھ بولوں اور یہ سب لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم دو میں سے عربی کس کی اچھی ہے. بس اتنا کہنا تھا. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ ہمارے نبی پر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے؟ ارے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو لکھنا آتا تھا؟ ہمارے نبی کو پڑھنا آتا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو لکھنا بھی نہیں سکھایا، ہم نے آپ کو پڑھنا بھی نہیں سکھایا، ورنہ کوئی کہتا لکھنے کی وجہ سے انہوں نے اچھا لکھا، پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اچھا لکھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو امی بنایا، نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے، مگر جب بھی آپ بولے تو علم کا سمندر بہنا شروع ہو جائے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا مجھے تو نہیں آتا. تو قیس نے کہا یہ پورا مدینہ کہتا ہے کہ انت تتکلم بالعربیۃ الفصحی، پورا مدینہ کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی عربی بولتے. ہمارے نبی نے فرمایا سنو میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پورا مدینہ جو کہتا ہے کہ میں بہت اچھی عربی بولتا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. صرف زبان کس کی ہوتی ہے؟ میری ہوتی ہے. باقی بلانے والا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں اور سبحان اللہ بولو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب کہتا جا، میرے محبوب بولتے جاؤ، میرا مصطفیٰ فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام. تو ہمارے نبی نے جب یہ کہا تو کیا نام تھا ان کا؟ ان کے ساتھ 17 پورا مجمع سب بیٹھا ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا سناؤ، تم کو جو سنانا ہے سناؤ، پہلے تم سناؤ پھر محمد سنائیں گے. بولو سر. تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، فرسٹ آپ سنائیں، آپ کیا سناتے ہو؟ نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں میں سناؤں. ہاں آپ سب بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ ہاں بولو نا پڑھیں گے، دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں. ہمارے نبی نے ایسے گردن مبارک کو جھکایا اور پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھنا شروع کیا؟ آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں نا. کیا پڑھنا شروع کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں نے اتنا لمبا اس لیے پڑھا کہ ہمارے نبی بھی یہیں پہ سٹاپ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نبی فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ ٹھہرے، ہمارے نبی نے ایسا چہرے انور اٹھایا تو قیس پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا اور ان کی زبان پر یہ بات ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو یہ اوپر والے کا کلام ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ تو انہوں نے روتے روتے کہا اعد علیہ، ایک بار اور مجھے یہی سنا دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، یہ پھر سنا دو. ہمارے نبی نے جب دوسری مرتبہ سنایا اور سارے صحابہ میں رونے کی آواز آئی. اور جب یہ آیت پر ہمارے نبی آئے تو جیسے ایک عجب خشیت آ گئی. کون سی آیت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے آقا نے جب دوسری مرتبہ دیکھا پورا کیسے ایسے بدن ان کا کانپ رہا تھا، تھر 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 ان کا بدن تھر تھر آتا تھا. اور کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی آپ برا نہیں ماننا، ایک بار اور سنا دو.
ایک بار اور سنا دو، کیونکہ اگر اب نہیں سناؤ گے تو میرے بدن میں چین سکون نہیں آئے گا۔ اب ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پڑھا اور سارے صحابہ میں چیخوں کی آواز آنے لگی، کیونکہ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ سورج کا بیان، وہ چاند کا بیان ہمارے نبی نے پڑھا، اور آخری آیت پر آئے، بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سارے صحابہ نے چیخ ماری اور قیس آگے آئے، کہا میرے نبی میری روح نکل جائے گی، میری موت آئے گی، اس سے پہلے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ اور ہمارے نبی نے کلمہ پڑھایا، وہ 17 کے 17 نے ایک ساتھ میں کلمہ پڑھا اور کہا محمد وعدہ کرتے ہیں قبیلہ پہنچیں گے، رات کو سونے سے پہلے اللہ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ایک قرآن پاک کی آیت سورہ رحمان کی جس نے غیر کے دل کو بدل ڈالا۔ ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ کتنا پڑھا آج صبح سے اب تک؟ ایسٹر ہالیڈیز، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے بڑے بڑے پروگرام بنے قرآن پڑھنے کا کوئی ایک گھر بتاؤ ایسا جس نے پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہو؟ میں نے اپنے گھر پر فون کر کے کہا کہ دیکھو ہالیڈیز آتی ہے نا تو ایسے ایسے پروگرام ہونے چاہیے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے 4 دن کی چھٹی ہے، اب آپ گھر میں جاؤ، آپ کی بیوی کو بلاؤ، آپ کے بچوں کو بلاؤ، تھوڑی دیر کوئی دین کی بات کرو اور کہو کہ دیکھو وی ہیو 4 ہالیڈیز، اور رمضان کا مہینہ، رمضان میں وی ول ناٹ ٹریول، ہم کہیں ادھر ادھر جائیں گے تو نہیں۔ ایسا کتنا اچھا ہو کہ ہم 4 مل کر طے کریں کہ کم سے کم ہم 2-3 قرآن پاک ختم کر دیں گے، یا کسی نے گھر میں بتایا؟ اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جتنا ہمارا موبائل کا یوز ہوتا ہے اور غلط یوز ہوتا ہے، اس کا آدھا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں۔ نہیں، آدھا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں، پورا دن موبائل پر۔ زنا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری ہو رہی ہے موبائل میں، بیاج اور سود کا کاروبار موبائل میں، چغلی ہوتی ہے موبائل میں، غیبت ہوتی ہے موبائل میں، جھوٹ بولتا موبائل میں، ارے لوگوں کا حق مارتا موبائل میں، بلیک میل کرتا موبائل میں، ارے کسی پہ تہمت اور الزام لگاتا موبائل میں، بلکہ پورے UK کا سفر کرو، اللہ کی قسم ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹی میں جتنے ڈیورس اور طلاق ہوئے اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ ماں کو گھر سے نکال دیا، اس کی وجہ موبائل۔ باپ دھکے کھا رہا ہے، گھر گھر کے دھکے کھا رہا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہم کو ملا کہ وہ ایک قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت پورے قبیلے بنو تیم کو ایمان کی دعوت دیتی ہے، اور ہمارا قرآن آج ہم کو ایمان سے باہر نکالتا ہے۔ پڑھا ہے قرآن گھر میں، راکھے لو چھے مکے لو چھے ہے، پڑھا ہے۔ قسم اللہ کی، فٹ بال لیورپول کا کیا ہوگا؟ کیوں تیرا باپ کو کیا ملے گا؟ یونائٹڈ کا کیا ہوگا؟ مانچسٹر کا کیا ہوا؟ اور میں دیکھتا ہوں میرے دوستوں کو، اب تو میں اس کو برابر کروں گا، لیورپول کیا ہے؟ نعرہ تکبیر ہے کوئی؟ کیا ہے؟ کبھی قرآن پاک سے اتنا خوش نہیں ہوا؟ چلو یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے، ٹوڈے یسٹرڈے فرگیٹ، بھول جاؤ، آج صبح سے لے تک کتنا قرآن پڑھا؟ پڑھا تو نہیں ہوگا، قرآن کو ٹچ کیا، ٹچ جیسے موبائل کو اٹھنے کے ساتھ جیسا بھی اٹھا ہوگا چارجر پہ موبائل۔ ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں آنگڑی کروانی بہو عادت، یہ آنگڑی کروانی عادت کس کو بولتے معلوم؟ یہ موبائل لینے کو یہ آنگڑی کرنے کی عادت، کسی کا میسج، کسی کا وائس ریکارڈ، کسی کا اسٹیٹس، کسی کا کیا کیا، اور کچھ نہیں ملے گا تو بیٹھے بیٹھے ہلو روزہ رکھا نہیں تو کرائے گا، کیا ہے؟ یہ ایمان والا ہے؟ آج کتنے حالات ہیں میرے پیاروں، کتنے حالات۔ کورونا آیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو دیکھا، باپ نے بیٹے کے قبر کو نہیں چھوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باپ کو ہم لے کے جا رہے، جوان بیٹا قبرستان کے بعد یوں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چل بیٹا، نہیں میرے کو بھی کورونا ہو جائے گا۔ ہم سنتے تھے قیامت میں نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ہم نے کورونا میں قیامت کو دیکھ لیا۔ کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے جو چلے گئے، ہم کو نہیں معلوم ان کو کلمہ ملا نہیں ملا، کتنے ایسے جن کو آگ میں جلا دیا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے کورونا میں جس کا انتقال ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، بولو آمین۔ لیکن کیسے
اگر وہ جا رہا ہے، میں ہمارا چچا کا انتقال ہو گیا، وہ ایک مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا داؤد صاحب، جب میں یو کے آتا تھا ہمارے پروگرامز الگ الگ ہوتے تھے، لیکن ہمارا انڈیا سے لے کے مانچسٹر تک آنا اور مانچسٹر سے انڈیا تک جانا اکثر ہم ساتھ میں ہوتے تھے، 90% ساتھ میں ہوتے تھے۔ اب اس وقت جب میں نے ٹکٹ بک کروائی تو مجھے تو پتہ تھا 1 سال پہلے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسے کیسے لوگ، یعنی اتنی موتیں ہو رہی، اتنے جنازے اٹھ رہے، اتنی قبریں کھد رہی ہے، اتنے غسل ہو رہے، پھر بھی ہم لوگ قرآن سے ہم کو کوئی محبت نہیں ہے۔ پورا پورا رمضان گزر جاتا، معاف کرنا ہمارے جوانوں کا ایک قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ چلو ختم نہیں کرتا، تراویح میں آ جا، کیونکہ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جب امام صاحب کا قرآن ختم ہوگا تو ہمارا بھی قرآن ختم ہوگا، تو تراویح میں بھی نہیں۔ فرسٹ تراویح ہاں ماشاء اللہ، سیکنڈ تراویح الحمدللہ، تھرڈ تراویح اللہ اکبر، فورتھ تراویح سے گیا، اب کب آئے گا ختم قرآن؟ جیسا ختم اس کے پاس کروائیں گے امام صاحب۔ کیا ہے میرے پیارو، شریعت کا مذاق نہیں بنایا ہم نے، شریعت کا مذاق نہیں بنایا ہم نے۔ باقی شریعت اور قرآن کتنا پیارا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا دشمن دشمن دشمن، یہ دشمن وہ دشمن، یہ دشمن وہ دشمن۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ابو لہب کی بیوی، بولو کون؟ ابو لہب کی بیوی بہت سخت کافرہ، بولو۔ قرآن کریم نے ابو لہب کو بد دعا دی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن بد دعا دے رہا ہے۔ کس کو بد دعا دے رہا ہے قرآن؟ ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو۔ پڑھو میرے ساتھ میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہاں تک ابو لہب کے بارے میں۔ اب اس کی بیوی، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ایک دن اس کی بیوی کو اتنا غصہ آیا، اتنا بڑا پتھر اٹھائی، بڑا پتھر، اسے اٹھتا بھی نہیں تھا، بڑی مشکل سے اس عورت نے پتھر اٹھایا اور آئی، اور دور سے وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہاں ہے محمد، کہاں ہے، این محمد، این محمد، کہاں ہے، آج یہ پتھر سے میں سر کو کچل ڈالوں گی۔ حالانکہ وہ دروازہ ہے نا، وہاں پہ ابو لہب کی سمجھو بیوی اور اللہ کے رسول، یہاں حضرت ابو بکر، یہاں حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے پیارے نبی چلے جاؤ جاؤ، وہ بہت غصے میں آ رہی ہے، بڑا پتھر ہے، چلو مارے گی، ہاتھ پاؤں پر کہیں لگے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ادھر کھڑا ہوں نا، میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے، مارنا ہوگا تو مجھے مارے۔ ابو بکر جان دے سکتا مگر نبی پر آنچ آئے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمارے نبی نے کہا آنے دو نا۔ اب وہ اور آگے آ رہی ہے، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، میں پتھر۔ تو ابو بکر کہہ رہے کہ وہ پوچھ رہی محمد کہاں ہے، آپ تو ادھر ہیں۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اس کو میں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تمہیں تو دیکھ رہی ہے لیکن مجھے، وہ پتھر لے کر آئی حضرت ابو بکر کے پاس، حالانکہ حضرت ابو بکر ادھر اور ہمارے نبی ادھر بازو میں، تو وہ کہہ رہی این محمد۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا ہوا، کیا کہا نہیں، آج 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 مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا تو محمد کو میں مار ڈالوں گی یا میں مر جاؤں گی، لیکن ہے کہاں، مجھے ایڈریس بتاؤ۔ ہمارے نبی کہاں تھے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہے بس یہی ہے، لیکن معلوم نہیں تجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ تو کہتی ہاں بس تم جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو اور ہمیشہ اپنے محمد کو بچاؤ، یہ کہہ کر اسے پتھر ایسا پھینکی اور واپس وہ چلی گئی۔ تو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صرف میرے لیے نہیں تھا، میری امت کے لیے تھا۔ اور کیا تھا؟ جو قرآن پاک پڑھا کرتا ہے نا، اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ وہ تو دشمن کو دیکھتا ہے مگر دشمن کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا کہا، حضرت جبرائیل آئے، کیا ہوا؟ کہا جو آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں بھی اتار دیا، آج قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، معلوم ہے آپ کو قرآن میں لکھا ہے؟ کیسا بیٹھے ہیں؟ ابھی میں پوچھتا موبائل کا فنکشن معلوم، اسٹیٹس معلوم، واٹس ایپ معلوم، ہاں اس کا وہ کیا انسٹاگرام وہ معلوم آپ کو؟ ہاں کتنا ٹائم تو ویسٹ ہوتا ہے کسی اور کا اسٹیٹس دیکھنے میں، تیرے کو کیا ملا؟ اور ہماری ماں بہنوں کو دیکھا ہوگا موبائل پہ کبھی ہوٹ ایسا بنا کے فوٹو نکلے گا، کبھی ہمارے جوان بھی، میں نے ابھی ایک فلائٹ میں ایک کو دیکھا، حالانکہ اچھا خاصا کالا کالا تھا، اور میں نے دیکھا اس کو فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے موبائل، کبھی یوں کھڑکی کے پاس موبائل لے کے جاتا، کبھی ادھر موبائل لے کے جاتا، کبھی اپنا چہرہ یوں بتاتا۔ ارے بھائی اپنا چہرہ دیکھ کر کیا کرے گا بھائی؟
صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک میں آیت آئی کہ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ تو دشمن کو دیکھے گا، مگر اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان میں پردہ ڈال دے گا، اور وہ پردہ حفاظت کا پردہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مستورا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا محبوب ہے تم قرآن پڑھتے رہو گے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے، ارے تمہارے امتی بھی قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، ہم ان کے اور ان کی دشمنوں کے درمیان میں ایک بڑا پردہ کو ڈالیں گے، جس پردے کا نام حفاظت والا پردہ ہوگا. میرے پیارو، سب کچھ چیزیں قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن آج سے ارادہ کرو بھائی، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت الکرسی پر بہت اچھی بات میرے کو یاد آئی، لیکن اب بہت ٹائم ہو جائے گا، بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کبھی. لیکن آیت الکرسی یاد کرو گے نا انشاءاللہ. یہ تو میں نے آپ کو کہا ہر فرض نماز کے بعد. اور ایک اور حدیث سنا دو، بہت پیاری حدیث ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تم اپنے بستر پر جاؤ، جاتے ہو نا سونے کے لیے، جب رات کو تم اپنے بستر پر جاؤ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. بولو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے جائے گا نہیں، شیطان قریب آئے گا نہیں. رات بھر فرشتہ تم سے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. اور اسی آیت الکرسی کو ایک مرتبہ تم نے پڑھ لیا، اللہ نے تمہارے جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہاری آبرو کی حفاظت، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ہمارے نبی فرماتے اللہ پورے اسٹریٹ اور پورے محلے کی حفاظت کرے گا. پڑھیں گے کیا؟ کب؟ تو موبائل پہ کب جائیں گے؟ موبائل پہ کب جائیں گے؟ ہے موبائل ہے آپ سب کے پاس؟ ارے بھائی ہاں بولو، میں مانگا آپ سے. میرے کو تو اتنی نفرت ہے، قسم اللہ کی بہت نفرت ہے میرے کو موبائل سے. میرے پاس کوئی، میرے کو پوچھتا کوئی نمبر، میرے کو کوئی نمبر نہیں. ملنا ہو آ جانا بھائی ملنے کے لیے. ہاں موبائل کیا ضروری ہے کیا؟ ایک زمانے میں ہمارے باپ دادا کے پاس موبائل تھا، کام ہوتے تھے آرام سے ہوتے تھے، سکون سے ہوتے تھے. آج ہم لوگ ہائپر ہو کے کام کرتے ہیں. وہ میں کہتا آپ سب کے پاس موبائل ہے؟ مسواک دونوں انسٹرومنٹ. موبائل وہ انسٹرومنٹ ہے لوگوں سے بات ہوتی ہے، مسواک وہ انسٹرومنٹ ہے اللہ سے بات ہوتی ہے. کبھی زہر کی نماز مولانا داؤد نے پڑھائی ماشاءاللہ، ہم سب نے پیچھے پڑھی، اس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. جو مسواک کر کے آئے ہیں نا، انہوں نے یوں کہو کہ قرآن پاک مولانا داؤد آہستہ آہستہ زہر میں پڑھ رہے تھے، اللہ اس کو ہمارے دل میں اتار رہا تھا. بولو سبحان اللہ. یہ کون؟ جو بغیر مسواک کے آئے، اور جو مسواک کر کے آئے مولانا داؤد پڑھ رہے تھے اور اللہ ہم سے باتیں کر رہا تھا. بغیر مسواک والا قرآن سنتا ہے، اور مسواک والا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. اور مسواک سستا کتنے پاؤنڈ؟ 50 پینس، 1 پاؤنڈ، چلو زیادہ. اور موبائل بھول جاوے مولانا داؤد، اس کا چہرہ دیکھو جیسے ماں مر گئی. Where's my mobile? Ring on my mobile. اتنا پریشانی تو کیا ہو گیا؟ کوئی ماں مر گئی تمہاری؟ اور کبھی ایسا ہوا کہ مسجد کی طرف آتا ہو اور میرا مسواک کہاں ہے، میرا مسواک؟ کبھی سوچا مسواک؟ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حدیث مجھے بتاؤ کہ ہمارے نبی نے بغیر مسواک کے نماز پڑھی ہو. کوئی حدیث بتا دو کہ ہمارے نبی نے سیدھے وضو کیا اور مسواک نہ کیا ہو. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو وضو میں اور نماز میں فرض کر دیتا. وضو سے پہلے مسواک کرنا فرض، نماز میں کھڑے ہو تو کھڑے ہونے سے پہلے مسواک کرنا کہتے فرض کر دیتا. ہمارے پاس وضو کے 4 فرض ہیں نا،
ہمارے نبی کہتے وہ تو میں نے مسواک نہیں کیا ورنہ 5 فرض ہو جاتے. تو ہمارے نبی تو اتنا مسواک کرے. اور علامہ شامی کیا فرماتے؟ علامہ شامی فرماتے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب وکلمۃ الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کر لے، حدیث کا خلاصہ ہے منہ میں پاکیزگی ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو بھائی کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں تیاری کے لیے کہہ رہا ہوں. تو روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنا پڑھیں گے قرآن روزانہ؟ کتنا پڑھیں گے؟ رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، ایک ایسے عادت ڈالو کہ اب رمضان میں جو بن گیا وہ پوری زندگی میں بنے گا انشاءاللہ. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو قرآن پاک کا حافظ ہے روزانہ 3 پارہ پڑھے، کہتے گارنٹی دیتا ہوں یہ قیامت تک قرآن پاک کو بھولنے والا نہیں. اور جو غیر حافظ ہے وہ 45 منٹس قرآن پاک کو لے کر بیٹھے، جس میں 15 منٹس کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس جا کر ہمارا قرآن صحیح کرے، اور صحیح کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ اس کو پڑھے، تو 30 منٹس پڑھنے کی، 15 منٹ سیکھنے کی. حضرت تھانوی فرماتے ایسا زندگی بھر کرے گا. ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے قیامت میں جہاں حافظوں کو اللہ کھڑا کرے گا وہاں اس کو بھی اللہ کھڑا کر دے گا. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. قرآن پاک پر محنت کرو گے انشاءاللہ. تو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کو اچھی زندگی چاہیے تو 2 کام کرنا، جس میں پہلا کام میں نے آپ کو بتایا یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ اور یقین بنتا جائے گا جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے. دیکھو 2 چیزیں، یقین بنتا جائے گا جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے. اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 2، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ کو اللہ کے رسول پسند ہے؟ پسند ہے تو ہاں بولو، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر، یعنی بولو نا کوئی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. میں وہ فٹ بال کا بہت فین ہوں، فٹ بال پلیئر کا. کیوں؟ کیونکہ وہ یوں پیچھے آ کے یوں فٹ بال یوں مارتا ہے تو گول کر دیتا ہے. سامنے والا سمجھتا ہے کہ رائٹ میں جائے گا، وہ ایسا بال سپن ہوتا ہے اور گول ہو جاتا ہے. تو میں اس کا فین ہو گیا. اور جو نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ان کا فین نہیں ہوا. بڑا کمال کس نے بتایا؟ فٹ بال والے نے کہ ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا. بلکہ اس سے آگے جاؤ، 1400 صحابہ جمع ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہو گیا، سورج ڈوب گیا. حضرت علی آئے. کون آئے؟ حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کا کام کر کے آیا، میں آپ کا کام کر کے آیا. ہمارے نبی نے کوئی کام پر بھیجا ہوگا، کہا کر کے آیا. ہمارے نبی ساتھ میں پوچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم نے کام کیا، بہت اچھا بہت اچھا. حضرت علی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا کام کرنے گیا، آپ نے مجھے کہا تھا سٹاپ مت ہونا، کھانا نہیں، پانی پینا نہیں. اللہ کے رسول میں سٹاپ بھی نہیں ہوا، میں کھایا بھی نہیں، میں پیا بھی نہیں. لیکن اللہ کے رسول میری عصر کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا. عصر کی نماز. تو ہمارے نبی نے پوچھا اما صلیت العصر علی، عصر کی نماز قضا؟ کتنی بڑی بات ہے، عصر کی نماز. اللہ کے رسول میں کیا کرتا؟ میں کنفیوز تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا جاؤ اتنا دور جاؤ، میرا کام کر کے واپس آؤ، راستے میں رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں. تو نماز کے لیے رک جاتا تو آپ کی نافرمانی ہو جاتی. ہمارے نبی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی نے روتے روتے جو جملہ کہا، اللہ کے رسول جب سے میں نے ایمان قبول کیا آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہوئی. کہا اللہ کے رسول کیسے نہیں ہوئی؟ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہمارے نبی نے حضرت علی کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ. سب صحابہ کو بھی کہا کھڑے ہو جاؤ. اور جہاں سورج ڈوبا تھا نا، ڈوبا تھا اس کی جگہ، وہاں ہمارے نبی نے یوں، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور یوں فرمایا. دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے یوں اشارہ فرمایا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے یوں اشارہ فرمایا. 1400 صحابہ فرماتے ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے.
سورج واپس بالکل جیسے 3 PM اور 4 PM کا ٹائم یا 2 PM، اتنا دھوپ اور چلچلاتی گرمی. ہمارے نبی نے پوچھا آئین علی، علی کہاں؟ حضرت علی وہی تھے. کہا اللہ کے رسول یا صلی العصر، اثر پڑھو، قضا نہیں ہوئی ہے. اب حضرت علی تو ایسے بھی نماز کے بہت ایکسپرٹ تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے. اب حضرت، اور آج تو حضرت علی نے سوچا کہ اسپیشل میرے لیے، تو حضرت علی اللہ اکبر. اب پڑھنا تو 2 ہی رکعت ہے کیونکہ مسافر ہے، لیکن وہ نماز اتنی لمبی اتنی لمبی. اب وہ تو سب صحابہ 1400 تھے، اس میں کوئی دیہات کے گاؤں کے رہنے والے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول آج تو سب عجب عجب ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا رات ہو گئی تھی پھر دن ہو گیا. رات ہو گئی تھی پھر دن ہو گیا، تو اب یہ رات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگین وہ سورج ڈوبے گا کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا مجھے مت پوچھو، علی کو پوچھو نماز کب ختم کرے گا. میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوں گے؟ بولو. ہم کو پسند ہے، نبی سے محبت ہے. آپ کو ایک حدیث سنا ہوا نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہے ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو آرام ہی آرام ہے. ایسٹر ہالیڈیز، یہ ہالیڈیز میرے لیے بڑی مصیبت ہے بھائی. کہ میں اب زور بت بیان کرا، بیان کیا دھوم دھام سے بیان کیا. اب گھر جا کے سوچوں گا کائے کو اتنا لمبا بیان کیا، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے. لیکن خیر آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں بہت. ایک مرتبہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور یہ کہا آپ اکیلے نہیں آئیں گے، جتنے کو آپ لا سکتے ہو ماشاءاللہ. ہاں، یہاں انگلینڈ میں تو میں نے دیکھا، انڈیا میں دیکھا تھا، لیکن میرے کو لگتا تھا انگلینڈ ویری ایجوکیٹڈ، بہت ڈسپلن والے. ہاں، جن کو دعوت ملے وہی آوے. کل میرا ایک دوست ہے زبیر، معلوم نہیں یہاں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ آیا؟ کہاں ہے بیٹا؟ پیچھے بیٹھا ہے. ہاں پیچھے بیٹھا. اس نے مجھے کہا البرکہ ہوٹل ہے نا، ریسٹورینٹ، اس میں آپ کی دعوت. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا کتنے ہوں گے؟ تو مجھے کہا کہ بس آپ کے جو آئے ڈیوسبری والے 5، میرے 5، ٹوٹل 10. اوکے. اب ہم نے تو مسجد علی میں افطاری کی. اب میں ڈائبٹیز والا یوں انسولین لیتا، میرے کو تو بہت بھوک لگتی ہے، اور ہم انڈیا والوں کو تو سب سے پہلے چائے چاہیے. بیوی کو نہ دیکھے وہ چلے گا، لیکن کڑک چائے چاہیے. تو وہاں مسجد علی میں تو چائے نہیں. میں مولانا امتیاز کو 2 مرتبہ یوں مارا، لیکن دیکھا کہ یہ بھائی کا بھی انتظام یہاں پہ نہیں ہے. تو خیر میں البرکہ میں گیا، اور بیٹھے 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 میں نے زبیر کو کہا زبیر ڈائبٹیز کیا حال ہے یہ؟ اور دیکھو تو پبلک آتی جا رہی آتی جا رہی آتی جا رہی. میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا 41. سب خیر ہو گیا، کھانا وانا ہو گیا، ہم باہر نکلے. میں نے زبیر کو کہا یہ کیا آپ نے دعوت دی؟ میں نے کہا نا میں نے کسی کو نہیں دی. تو کہتے میں نے بھی نہیں دی. تو بغیر دعوت کے چلے آ گئے سب. ہمارے نبی نے فرمایا بغیر دعوت کے جاؤ دخل سارقا و خرج غاصبا. جو بغیر دعوت کے آتا ہے نا وہ چور بن کے آتا ہے، لٹیرا بن کے نکلتا ہے. ہمارے انڈیا میں بہت ہوتا ہے، کہاں بھی شادی کا منڈپ لگا گیا، کس کی طرف سے؟ تمہیں کونا طرف تھی آوا؟ وہ بولے گا ہم لڑکے والے، تو میں لڑکی والے کی. انڈیا میں ہمارے بہت ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ہوتا میرے کو نہیں معلوم. خیر میں آپ کو بہت پتے کی بات سنانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں سب سنیں گے نا. نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں پیار سے بولنا کرتے ہو نا؟ اور پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو میرے پیارو ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور رمضان میں تو اسپیشل کریں گے. بولو رمضان میں تو اسپیشل کریں گے کام کہ ہمارے نبی سے اتنی محبت کرنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت دی اور کہا گیدرنگ جتنوں کو. اب ہمارے نبی نے اعلان کیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ عورت یہودیہ تھی، دعوت ہو گئی. اچھا کھانا لگ گیا، بولو کھانا تیار ہو گیا. اور صحابہ کرام کے اندر ایک ادب تھا، جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہیں کرے وہاں تک صحابہ کرام کھاتے. یہاں الٹا ہے، کسی بھی عالم کو دعوت دو، وہ بیچارہ انسولین لے رہا ہے، دوا لے رہا ہے، سامنے والے نے 2 سموسے کھا لیے. یہاں تو کھجور کی سنت پر بھی عمل نہیں ہوتا مولانا. کھجور ہے نا، کھجور افطار میں اس کا سنت طریقہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب آپ کے سامنے کھجور آئی، آپ نے ایسے کھجور کو اٹھا کے نہیں کھایا ہے. ہمارے نبی نے کھجور کو اوپن کیا، ایک سنت. پھر ہمارے نبی نے اندر جو کیا بولتے بیج، انگلش میں کیا بولتے بیج کو، سیڈ کو نکالا اور اس کو چوسا. اور چوسنے کے بعد ہمارے نبی نے 2 انگلی پر رکھ کے اس کو یوں دسترخوان پہ ڈالا. 2 سنت ہو گئی. پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی نے اس کو کھایا، 3 سنت ہو گئی. ایک کھجور کھاؤ 300 شہیدوں کا ثواب مل گیا. یہاں تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی کل میں بیٹھا کھجور، میں نے اسی سنت پہ عمل کریں گے. یوں کھجور کو لیا، کھولا، اس میں بادام
ہمارے انڈیا میں بھجیا لینے جاؤ بھائی، وہ کیا بولتے ہیں، آلو، آلو کو کیا پوٹیٹو کا بھجیا، کتنی مرتبہ بھجے کے اندر پوٹیٹو ہوتا ہی نہیں. یہاں کا یوکے کا ہوگا. ایک مرتبہ انڈیا آیا، سموسے بن رہے تھے. کیا بن رہے تھے؟ اس کو بہت پسند آئے سموسے. یہ گیا جا کر پوچھا کہ کتنے کا سموسا؟ اس نے کہا 10 روپیز میں 3. بولو 10 روپیز میں. وہ 10 روپیز میں تھی تو 10 روپیز تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، 1 پاؤنڈ بھی نہیں ہوا. سوچنے لگا 1 پاؤنڈ سے کم میں 3 سموسے. تو اس نے کہا کہ ہمارے انڈیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی لاری لگی ہوتی ہے. وہ یہاں انڈیا والا یہاں آوے اس کو بہت ڈسپلن سیکھنے کے. ہمارے انڈیا میں تو بھائی کھاتا بھی ہوگا کبھی کبھی تو کھاتے ہوگا. ایسے لاری تھی، اس میں 3 تو اسے جلدی جلدی 10 روپیز دیا اور 3 سموسے. پہلا سموسا کھایا، اس کو اتنا ٹیسٹی لگا. دوسرا سموسا کھایا، سپر سموسا. اور خوش بھی ہوئے کہ ہمارے انگلینڈ میں 3 پاؤنڈ دو تو 3 سموسے ملتے، یہاں اتنا 3 سموسے اونلی 10 روپیز. تیسرا سموسا جب کھولا اس میں سے عورت کا بال نکلا. ہوتا ہے نا عورت کا کبھی یہ بال نکلا نا، یہ بال. تو گیا اس کے پاس، واٹ از دس؟ وہ تو آ گیا عورت کا بال. پھینک دو کھا لو. وہ پھینک دو، باقی کھا لو. اگر وہ بھی کھاتے ہو تو وہ بھی کھا لو. تو وہ تو انگلینڈ کا تھا. آئی ول گو ٹو کورٹ، یہاں پولیس اسٹیشن کہاں ہے، آئی وانٹ ٹو کلیم. اور بیچارے لاری والے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بال نکلا اس میں پولیس اسٹیشن میں کورٹ کچہری کیا کلیم کیا چیز ہے. اب وہ اتنا بولے اس کو سمجھا. آخر میں اس نے کہا اپولوجائز، معاف کرنا، میں آپ کو دوسرے 3 سموسے دے دوں گا. لیکن وہ غصے میں نہیں، بال آیا کیسے، میں کورٹ میں جاؤں گا، میرا پاسپورٹ لے کر جاؤں گا، برٹش پاسپورٹ لے کر جاؤں گا، میں کلیم کروں گا. اب وہ انڈیا والے کا دماغ گھوما، کہا 10 روپے دیا ہے، عورت کا بال ہی آئے گا، پوری عورت نکل کے نہیں آئے گی. ہنس لو میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. آپ سوچتے ہیں کہ قاری صاحب ہنساتا کا ہے، کوئی توا گرم کر رہا تاکہ ناراض ہو کے مت جانا. ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ بالکل ناراض نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ چپ چاپ سنا کرو، بیٹھا کرو. تو ایک یہودیہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور بڑی گیدرنگ دعوت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سننا بہت پتے کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کھانا آ گیا. اب سارے صحابہ انتظار کرتے کہ ہمارے نبی سٹارٹ کرے تو ہم بھی کھانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی، گوشت لیا، اور دیکھو یوں پلیٹ میں سے لیا یا جو بھی ہوگا اس میں سے لیا، یوں اٹھایا. میرا ہاتھ دیکھنا، اٹھایا. جب وہ روٹی اور یہ ہمارے نبی کے ہونٹ پہ لگا، زبان پہ لگا، تو اندر سے آواز آئی، روٹی کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ لا تاکلنی فانی مسموم. اللہ کے رسول کھانا مت، میرے اندر پوائزن ہے. تو یہودی عورت تھی، کہا کھانا مت میرے اندر. ہمارے نبی یوں دیکھ رہے، پھر آواز آتی، یا رسول اللہ لا تاکلنی فانی مسموم. اللہ کے رسول مجھے مت کھانا، میرے اندر پوائزن ملا ہوا، زہر ملا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا اور سارے صحابہ کو کہا نہیں، ڈونٹ ایٹ، کوئی کھائے گا نہیں. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ کھانا ہے جس میں زہر ملا ہوا. خیر مجھے پورا واقعہ نہیں بتانا، بہت لمبا واقعہ. مجھے علماء کرام کی بات بہت پسند آئی ہے. کہا کہ وہ جو کھانا پلیٹ میں تھا اس نے کیوں نہیں بولا میرے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ بھائی پہلے ہی بول. ہمارے نبی جب بیٹھے آواز آ جاتی مجھے مت کھانا، میرے اندر زہر ہے. ہمارے نبی نے ہاتھ میں لیا تو بولا، لقمہ بولا، روٹی بولی نہیں، اور آگے لے گئے، روٹی بولی نہیں. جب وہ روٹی ٹچ ہو رہی ہے ہمارے نبی کے ہونٹ کو، زبان کو، تو کہتی لا تاکلنی فانی مسموم، مجھے کھانا مت، میرے اندر پوائزن ہے. تو وہ روٹی پہلے کیوں نہیں بولی؟ ارے پلیٹ میں بولتی، ہاتھ میں بولتی. علماء نے لکھا وہ بے جان روٹی بھی چاہتی تھی ایک بار نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں، ایک بار نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں، نبی کی زبان کو میں بھی چوم لوں. وہ بے جان روٹی، بے ایمان روٹی، بے عقل روٹی چاہتی ہے کہ ایک بار میں نبی کے ہونٹ کو چوم لوں. ہم ایمان والے، عقل والے، ہمارے کو کپڑا ملا تو نبی کے صدقے، ہم کو سانس ملی تو نبی کے صدقے. ارے میرے پیاروں کھانا ملا، بیوی ملی، بچے ملے نبی کے صدقے. کیا دشمنی تھی ہماری نبی سے کہ ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا؟ کیا دشمنی ہم کو نبی سے؟ کیا ہم کو بھاری پڑتا؟ ہم ٹی شرٹ پہنتے ہیں، کسی فٹ بال پلیئر کا نام ہوتا ہے، اس نے جیسا پہنا ہم نے پہنا. ارے اس نے وہ بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والے نے جیسے بال بنائے ویسے ہم نے بال بنائے.
ارے وہ بالی ووڈ والے ہالی ووڈ والے نے جیسے جینس پہنا ویسے ہم نے جینس پہنا، کیونکہ ہم کو اس کا کپڑا پسند آیا، ہم کو اس کا چہرہ پسند آیا۔ اور نبی کے چہرے میں کیا قصور تھا کہ 50 چلو ٹھیک ہے جوانی میں کیا 50 سال کی عمر ہو گئی، ابھی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، کلین شیو بنتا ہے، اتنی سی پٹی رکھتا ہے، اور پھر باقاعدہ آبجیکشن، سنت، اٹس واجب، ہو ٹولڈ اٹس واجب؟ اور پھر کیا کہے گا اتنی داڑھی اٹس اوکے۔ مجھے ایک مرتبہ ہے کہ مانچسٹر میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ مولانا میں نے اتنی داڑھی رکھی اٹس اوکے، میں نے کہا اٹس دھوکے۔ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ ارے خواجہ معین الدین چشتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو جب کسی نے آ کر یہ پوچھا کہ حضرت داڑھی رکھنا کیا اسلام میں واجب ہے، سنت ہے، چھوٹی رکھنا، بڑی رکھنا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے بھی مطلب نہیں کہ داڑھی رکھے تو ہم اچھے دکھیں گے، جوان دکھیں گے، بوڑھے دکھیں گے، ہمیں تو اس سے مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ اور پھر جو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نا اللہ کی قسم اگر ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی اچھلتا ہوگا تو ہمارا دل اچھلے گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چھوڑ دینا، سنت ہے، واجب ہے، لمبی رکھنا، چھوڑ دے۔ اتنا بتا کہ اگر تو یہ داڑھی رکھے گا چھوٹی چھوٹی یا نہیں رکھے گا، قیامت میں اگر نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا، اونلی ون کوسچن ہمارے نبی نے پوچھا کہ میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند تھا، جا آج قیامت میں مجھ کو تیرا چہرہ بھی نہیں پسند ہے۔ اس کا آنسر ہے ٹھیک میں داڑھی پہ بولنا بند کر دوں؟ بڑے بڑے فیکٹریاں سے، بڑی بڑی ہماری آفیسز ہے، ہم بڑے بڑے ٹیبل پر ہیں، ہم بڑی بڑی کرسی پر ہیں، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ہمارے پاس کلیکشن ہوتا ہے، ہم مسجد بناتے ہیں۔ ارے مسجد بناتے ہیں، نبی کا چہرہ کیوں نہیں بناتے؟ اس کا مطلب ہے شریعت اپنی مرضی، حالانکہ نو کمپرومائز ان شریعت جہاں ہم کو اچھا لگا وہ ہم نے کیا۔ مسجد بنانا ہاں دیا ہم نے 10,000 پاؤنڈ، 1 لاکھ پاؤنڈ، 100,000 پاؤنڈ ہم نے دیا، اور داڑھی بناؤ تو نہیں، شریعت اس قدر نہیں۔ قرآن سے پوچھو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہماری مرضی، میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے، بولو کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ کا اللہ کی قسم میرے دوستوں بولو نا، اللہ کے رسول کا خطبہ کیسا ہوگا؟ اگر ہمارے مسجد عمر میں پتا چلے کوئی پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے کوئی بہت بڑے قاری آ رہے اور وہ خطبہ دینے والے جمعہ میں، مسجد بولو پیک ہو جائے گی۔ اور اگر یہ معلوم پڑے حرم کے امام شیخ سدیس یا شیخ شریم وہ آ رہے اور وہ خطبہ پورا مسجد عمر اوپر نیچے کہ ہاں بھائی شیخ، تو میرے دوستو حرم کے امام کے خطبے کا یہ عالم ہوتا تو پیارے نبی کے خطبے کا کیا عالم ہوتا۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے، ایک صحابی دیر میں آ رہے، لیٹ۔ کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون؟ بہت بڑے صحابی ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے، ہمارے نبی کا خطبہ اور الحمدللہ والعاقبہ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا۔ خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی ایک حدیث بیان کی، اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، یعنی سٹ ڈاؤن۔ ایک حدیث بیان کی، اس میں اسٹوری بیان کی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے صحابی دیر کی ہو گئی، وہ خود فرماتے مجھے جمعہ میں دیر اس لیے ہو گئی کہ میرے پاس پورے کپڑے نہیں تھے، میرے کپڑے تیار ہو رہے تھے، تیار ہو گئے تو میں پہن کر آیا، تو مجھے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی پارکنگ میں، اس زمانے کی پارکنگ جہاں اونٹ کو رکھا جاتا تھا، جہاں چپل جوتے رکھتے تھے، ہماری جیسی پارکنگ ہوتی، ویسے عبداللہ ابن مسعود آ رہے، وہ پارکنگ کی طرف آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو ایک سٹوری میں، تو وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ پارکنگ میں، اور باقی سارا مجمع ادھر، حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا یا ابن مسعود تعال، ابن مسعود آگے آؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے کہا آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد، میں نے تم کو نہیں کہا، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، میں وہ بیان، میں نے تم کو نہیں کہا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ہاں سبحان اللہ بولو سر۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں رونے لگے، رو کر کہنے لگے مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا،
لیکن امتی کے کان میں نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اگر میں کھڑا ہوتا تو میرا پاؤں جہنم میں چلا جاتا۔ نبی کی آواز میرے کان میں آئی بیٹھ جاؤ، مطلب ابھی ہمارے نبی کچھ کہتے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا پیارے نبی اعلان کر دو جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے زمین پر، اللہ نے وہی فیصلہ کیا ہے آسمان پر۔ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کہہ دے وہ فائنل ہو جاتا، پھر آگے اپنی مرضی۔ اور ہمارے نبی نے کہا اللہ نے ایسا فیصلہ کر دیا؟ کہا فیصلہ نہیں کر دیا، قرآن میں آیت آ گئی، پارہ نمبر 22، بولے پارہ نمبر، ہاں قرآن میں آیت آ گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آئے مان لو، اپنی مرضی، کس کی مرضی؟ اللہ۔ اگر اپنی مرضی گئی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، معلوم نہیں اللہ کون سی جہنم میں جا کے پھینکے گا۔ اس نے میرے پیارو دو کام کریں گے، دنیا بھی ہمارے قدموں میں، بولے انشاءاللہ، آخرت بھی ہمارے قدموں میں۔ کون کون تیار ہے؟ دو کام۔ تو دیکھو پہلا کام جو میں ابھی خلاصہ کر دوں، پہلا کام جو تھا اللہ کی توحید، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، اللہ توحید کو مضبوط کرے گا، اللہ اپنا یقین مضبوط کرے گا۔ اور مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھ لے، اللہ تجھے مصطفیٰ کا بنا دے گا۔ قرآن اور نماز دو ایسی چیزیں، قرآن کی تلاوت کرتا جا اللہ ملے گا، نماز پڑھتا جا مصطفیٰ بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور جتنے ہمارے بھائی بہنوں نے سنا ہو، اور خاص کر کے ہمارے مسجد کے عالم ربانی حضرت مولانا داؤد صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی اچھا رکھے، اور جو ہمارے پرابلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پرابلم کو دور کرے۔ میں ایسے موقع پر، کیونکہ میں لیسٹر آیا، میرے کو کوئی لیسٹر میں جانتا وانتا اتنا نہیں تھا، یہ ہمارے بیٹا آصف بیٹھا ہے، ان کے ابا مرحوم احمد آدم ان کو وہ آدمی تھے جو میرے کو یہاں لیسٹر میں لے کر آئے، اور میرے کو کبھی مسجد عمر میں، کبھی جامع مسجد میں، کبھی مسجد بخاری میں، کبھی مسجد معاذ میں، کبھی مسجد علی میں۔ تو مطلب ہے کہ میرے کو لیسٹر میں پہچاننے کا ذریعہ وہ مرحوم حاجی احمد آدم ان کو بنے ہیں۔ اور میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اللہ کے گھر میں رونے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اور اتنا ایکٹیو آدمی۔ یعنی وہ مجھے کبھی کبھی کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو میرے ساتھ میں چلنا ہے، تو 10:30 آپ کو آنے کا۔ اب ہم انڈیا والے تھوڑی گڑبڑ تو ہو جاوے، اب میرے کو کبھی 11 بجے تو میں دیکھوں، میرے کو شرم آ جاوے، کیونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے، انہوں نے 10:30 کہا ہے، تو اپنے گھر کے باہر وہ لکڑی لے کر 10:30 کو کھڑے۔ جب میں آتا تو صرف اتنا کہتے تھے مفتی صاحب 10:30 کو آنے کا تھا، چلو کوئی بات نہیں، آپ کو لیٹ ہو گیا، لیکن میں اپنے ٹائم پر کھڑا ہوا۔ اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارا بیٹا آصف بھی بیمار ہے، میں خود بھی بیمار ہوں، آپ دعا کرو اللہ ہم کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، بلکہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرماوے۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم صلی علی سیدنا۔ آج دیکھو میرے بھائی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گیا، اب پارٹ 3 اثر بعد آؤ گے، لاسٹ بیان لیسٹر، پھر معلوم نہیں کب ملے نہ ملے۔ مسجد معاذ کیا ٹائم اثر؟ 7 PM نا، PM بولیں گے نا، 7 PM مسجد معاذ میں آخری بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد مجھے برمنگھم جانا ہے، اس کے بعد پھر آگے سفر کرنا۔ آپ دعا کرو اللہ سب سفر کو آسان فرمائے، اور جو مقصد کے لیے آئے اللہ 100% ہمیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ سب روزے دار ہے، اللہ کسی ایک کا روزہ تو پسند آیا ہوگا، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ کسی ایک کا روزہ تو پسند آیا ہوگا۔ یہاں ہمارے بڑے مولانا داؤد بھی بیٹھے ہیں، اور بھی علماء بیٹھے ہیں، حافظ اور قاری بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے بیچ میں ایک نالائق بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اللہ اب تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اللہ
سر کے بال بھی سفید ہو گئے اللہ. تیرے نبی نے فرمایا سفید بال کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ ایسے بزرگان دین یہاں موجود ہے اللہ. اللہ ہم مسافر ہے اللہ. اللہ بیمار ہے اللہ. اللہ بس کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے روزے کو قبول کر کے ہمیں مغفرت عطا فرما دے اللہ. بہت ڈر لگتا اللہ, تیری قسم اللہ بہت ڈر لگتا. اللہ جبرائیل نے بد دعا کی تھی, برباد ہو جائے گا وہ مسلمان جس رمضان کا ملے گا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس پر ہمارے نبی نے آمین کہہ دیا کہ اللہ چلا جائے گا رمضان, رحمت کا عشرہ گزر گیا, مغفرت کا عشرہ گزر جائے گا. اور اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم سے بڑا برباد کوئی نہیں ہوگا. یا اللہ 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 تجھے تیری مہربانی کا واسطہ اللہ پلیز اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ. اللہ معلوم نہیں یہ مجمع میں یا سننے والی ماں بہنیں بیٹیوں میں کون کتنا پریشان ہے, ہم کو نہیں معلوم اللہ. تو سب کی پریشانی کو دور کر دے اللہ. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے اللہ. اللہ جو صاحب اولاد ہے اولاد کی تربیت دے دے اللہ. اللہ جو کنوارے ہیں ہماری بیٹیاں بیٹے اللہ غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے اللہ. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں, ہم انڈیا میں دیکھتے اللہ بیچارے تہجد بھی پڑھتے تیرے سامنے روتے بھی ہیں لیکن روزی میں بہت پریشان ہوتے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. بوڑھے ہو گئے نا, اب نہیں ہوتا کام اللہ. اب وہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی اللہ. ابھی کبھی پاؤں میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا اللہ. اللہ بغیر مشقت کے روزی عطا فرما دے اور بہت زیادہ روزی عطا فرما دے اللہ. ایسی روزی دے دے کہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے کرتے اللہ ہم تیرے دربار میں آ جائے. اللہ آج کے آنے کو قبول فرما لے اللہ. جو کہا گیا قرآن کے بارے میں, آیت الکرسی کے بارے میں, پیارے نبی کے بارے میں, الہ العالمین سب پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں قرآن کی تلاوت دے دے, قرآن کی حلاوت دے دے اللہ. قرآن پڑھتے جائے, جنت کی سیڑھی چڑھتے جائے اللہ. وہ مقام عطا فرما دے اللہ. پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ. پیارے نبی ہم سے بہت محبت, ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے اللہ. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ جب روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی کہا ابا آپ کو بھوک لگی ہوگی نا, ابا آپ کو بھوک لگی ہوگی نا. ہمارے نبی نے کہا لا فاطمہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اللہ. ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا فاطمہ کو کھلایا, فاطمہ نے ہمارے نبی کو کھلایا. جب روٹی ختم ہو گئی تو فاطمہ نے فرمایا ابا کل کیا ہوگا, ابا کل کھانا ملے گا نہیں ملے گا. ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا, کہا فاطمہ اے فاطمہ اے فاطمہ اے فاطمہ صبر کر لے. ہمارے تیرے صبر سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے اللہ. ہم کو معاف کر دے گا اللہ. نبی کے صدقے معاف کر دے اللہ. فاطمہ کے صدقے معاف کر دے اللہ. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ. جن کے اماں ابا زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت دے دے. اور اللہ مجمع میں بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ, کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ. اللہ میرے تو دونوں چلے گئے اللہ. اللہ وہ تہجد میں اٹھنے والے ہاتھ چلے گئے اللہ. اللہ وہ رحمت والے ہاتھ چلے گئے اللہ. جب انگلینڈ آتے تھے آخری ملاقات ابا سے کرتے تھے, امی سے کرتے تھے, اس وقت آنا ہوا اللہ ایسے ہی چلے آ گئے اللہ. الہ العالمین ان کی توجہات قبر سے عطا فرما دے اللہ. ہمارے اماں ابا جن کے انتقال کر گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرما, عطور سے معطر فرما دے اللہ. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ العالمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.